بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ترجمہ و تشریح کریں گے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے، یعنی فرشتوں سے، جب تمہارے رب نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں فی الارض، زمین میں، خلیفہ نائب، اسسٹنٹ، میں زمین میں اسسٹنٹ بنا رہا ہوں، نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا اسسٹنٹ مقرر کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ اب مقرر کرنا تو یہ ہے کہ پہلے سے جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو مقرر کر دیا کہ تم جاؤ، مگر یہاں پہ ایک نئی مطلب ہے آدم، فرشتے بنے ہیں نور سے، لائٹ سے، نور سے، اور جو جنات ہیں وہ بنے ہیں آگ سے، فائر۔ اور آگ کا بھی وہ پورشن جس سے دھواں نہیں نکلتا، مطلب وہ جو اپر لیئر ہوتی ہے، بالکل اپر لیئر، لوور لیئر نہیں، تو اس سے جنات بنے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، لائٹ سے، جو ادھر ادھر پھیلی ہوتی ہے نا لائٹ، وہ۔ اب انسان کو بنایا جا رہا ہے، ایک تیسری مخلوق، کسی اور نئے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، تو اس پروجیکٹ کا جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ میں زمین کے لیے اس پروجیکٹ کو بنا رہا ہوں، اور وہ ادھر میرا نائب ہوگا، وہ میرا اسسٹنٹ ہوگا وہ۔ قالو، اب کہہ رہے ہیں فرشتے، قالو اتجعل فیہا، کیا تو اس پہ بنائے گا، مطلب اس میں بنائے گا، یعنی زمین میں
اسے بنائے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، من یفسد فیہا، اسے جو فساد پھیلائے گا اس زمین پر، جو فساد پھیلائے گا وہاں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا وہاں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اتر، فیہا اس میں، یعنی زمین پہ، من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے گا وہاں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، تسبیح کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کو بار بار جو آپ دہراتے ہیں، جیسے اللہ 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 اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تسبیح ہوگا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. بحمدک، تیری تعریف کرتے ہیں. اب اگر اللہ 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 کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیں تو اللہ اکبر کیا ہو گیا؟ اس کی تعریف ہو گئی، بہت بڑا. ایک میں مثال دے رہا ہوں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیح کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قال، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے. یہ جو میں اس پروجیکٹ کو شروع کر رہا ہوں، مطلب فرشتوں نے یہ کہا کہ ایک نئے پروجیکٹ کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ، اعتراض نہیں ہے، یہ ایک مشاورتی کونسل ہے، اس میں سب اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. تو اب فرشتوں نے کہا کہ ایک نئے پروجیکٹ کی کیا ضرورت ہے. وہ جو آپ بنا رہے ہو وہ زمین پہ، اب ایسے علماء سے آ رہی ہے بات کہ اس سے پہلے جو جنات تھے وہ اس زمین پہ تھے، تو فرشتوں نے ان کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، وہ ایک دوسرے کا زمین پہ انہوں نے فساد پھیلایا ہوا تھا، تو فرشتوں کے ذہن میں وہ بات تھی. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں نا، اب نئے پروجیکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہیں. اگر تو باقی بیان کرنی ہے، تقدیس کرنی ہے، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اگر عبادات کا معاملہ ہے، اگر تسبیحات کا معاملہ ہے، تو ہم تو کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ خواہ جو نیا پروجیکٹ ہے وہ وہاں پہ فساد پھیلائے گا، وہ وہاں پہ خون بہائے گا ایک دوسرے کا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ جس چیز کا علم مجھے ہے اس کا علم تمہیں نہیں، وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے آگے پھر کیا، انشاءاللہ کل
کل تک کے لیے اللہ حافظ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. تو